عالم محمد اسجد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد اسجد کلاس ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی لقد من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انما انا رحمت مہدات۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ قابل قدر علماء کرام اور میرے کشتی احسان کے مسافروں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا کی تمام تر عظیم ہستیوں میں سے سب سے افضل و عارفہ اور سب سے اعلیٰ اور بالا تر ہستی سید ولد آدم، سرور کونین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، آقا نامور جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ عزیزان من، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی بات اعلیٰ ہے، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان اعلیٰ ہے، بے مثال ہے۔ اسی لیے تو شاعر بھی آپ علیہ السلام کی انوکھی اور نرالی شان دیکھ کر اپنے شاعرانہ انداز میں کہتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ عزیزان من، رب کائنات نے دنیا جہاں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا۔ ہر نبی کو خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جناب ہود علیہ السلام کی بعث محض قوم عاد کی طرف، جناب صالح علیہ السلام کی بعث محض قوم سمود کی طرف، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بعث محض قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب باری امام الانبیاء کی آتی ہے تو عرشوں سے صدائیں آتی ہے اور صدائیں لاجواب آتی ہے۔ اے محبوب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان من، یہیں پر بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی شان اس قدر بلند ہے کہ رب ارض و سما نے عالم روا میں تمام نبیوں سے عہد میثاق لیا تو سب نبیوں نے بیک زبان ہو کر اقرار کیا، جس کو رب کبریا نے اپنی مقدس کتاب میں نقش کر کے آپ علیہ السلام کی عظمت و شان کو دو چند کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ رب کائنات نے جماعت انبیاء کو اعلان طور پر کہا، اے محبوب، جب میرا پیارا حبیب آئے گا تو کسی کی نبوت کا سکہ تو دور رہا، بلکہ میرے محبوب کی نبوت کو تسلیم کر کے اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ عزیزان من، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح بات بھی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ہر وصف اعلیٰ ہے۔ میں اپنے آقا علیہ السلام کے کن کن خوبیاں اور کمالات کو بیان کروں؟ میرے آقا علیہ السلام کا ہر وصف اعلیٰ ہے، ہر خوبی لاجواب ہے، ہر وصف با کمال ہے۔ اسی لیے تو شاعر بھی آپ علیہ السلام کی انوکھی اور نرالی شان دے کر کہتا ہے، وَأَحْسَنَ رَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ رب کائنات ایک جگہ یہیں پر بس نہیں، رب کائنات فرماتا ہے، اے محبوب، میں تجھے ایسی بلندی اور رفعت عطا کروں گا، ایسا مقام و مرتبہ عطا کروں گا جو اس سے قبل کبھی نبی کو نہیں عطا کی۔ اے محبوب، ارے دنیا والو، اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو جاؤ مؤذن کی اذان سنو، جہاں
جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں لگتی ہیں وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی لگتی ہیں۔ مصلی نماز پڑھتا ہے، رب کی کبریائی اللہ اکبر کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں میرے محبوب کی کبریائی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے تو شاعر بھی آپ علیہ السلام کی تھکی ہے فکر رساں پر تیری مدح باقی ہے، قلم ہوا آب لاپا پر تیری مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام پر تیری مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا پر تیری مدح باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔